بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام ہند تھا۔ سلمہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے خاندان بنو مخزوم سے تھا۔ آپ کے والد ابو امیہ مکہ مکرمہ کے بہت بڑے سخی آدمی تھے، تاجر تھے اور بہت دولت مند تھے۔ اس لحاظ سے سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت خوشحال گھرانے میں پرورش پائی تھی۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا۔ وہ ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنت عبد المطلب تھا۔ اس لحاظ سے وہ رشتے میں آپ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے ہاں 4 بچے پیدا ہوئے۔ آپ اسلام کی ابتدا ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لے آئی تھی۔ گویا دونوں میاں بیوی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہیں اور سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ کچھ عرصہ حبشہ میں گزار کر دونوں میاں بیوی واپس مکہ آ گئے۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ سے مکہ پہنچے تو قریش مکہ نے آپ پر ظلم شروع کر دیا۔ ان کے ظلم سے تنگ آ کر آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ مدینہ پہنچے تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ عمر بن عوف کے خاندان نے انہیں اپنا مہمان بنایا۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکی تھی، انہوں نے بعد میں ہجرت کی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مکہ معظمہ سے نکلے تاکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر سکیں، لیکن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے ان کے راستے میں آ گئے اور بولے تم اکیلے مدینہ منورہ جا سکتے ہو، ہماری بیٹی کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ یہ لوگ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی واپس لے گئے۔ اس طرح ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے ہجرت کی۔ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اس وقت ان کا دودھ پیتا بچہ سلمہ تھا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے اپنے بچے کو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھین کر لے گئے۔ اب ایک طرف وہ شوہر سے جدا کر دی گئی تو دوسری طرف اپنے بچے سے محروم کر دی گئی۔ ان پر تو گویا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ گھر سے باہر صحرا میں نکل جاتی اور رویا کرتی، کئی دن روتی رہی۔ پھر ایک شخص کو ان پر ترس آیا، اس نے لوگوں کو جمع کیا، ان سے کہا تم اس پر کیوں ظلم کرتے ہو، اس کا بچہ اسے دے دو اور اسے مدینہ اپنے شوہر کے پاس جانے دو۔ آخر سب لوگوں نے یہ بات مان لی۔ اب یہ اپنے بچے کو لے کر اونٹ پر سوار ہوئی اور مدینہ کی طرف چل پڑی۔ ساتھ کوئی مرد نہیں تھا، بالکل تنہا تھی۔ تنعیم کے مقام پر پہنچی تو انہیں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، خانہ کعبہ کی چابی بردار تھے۔ انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا کیونکہ ان کے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی مدینہ منورہ کا۔ انہوں نے پوچھا کوئی ساتھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ ساتھ ہے یا یہ بچہ۔ اس پر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم تنہا نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ راستے میں کہیں رفع حاجت وغیرہ کے لیے ٹھہرنا پڑتا تو عثمان اونٹ کو بٹھا کر کسی دور درخت کے اوٹ میں چلے جاتے، تب میں نیچے اترتی۔ روانگی کا وقت ہوتا تو اونٹ پر کجاوا رکھ کر پھر دور چلے جاتے اور مجھ سے کہتے سوار ہو جاؤ۔ آپ فرماتی ہیں میں نے پوری زندگی میں اتنا شریف انسان نہیں دیکھا۔ مختلف منزلوں پر قیام کرتے فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء کی آبادی پر نظر پڑی تو بولے اب تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، وہ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر روانہ ہو گئی اور یہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ قباء کے لوگوں نے جب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان سے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ میں سلمہ ہوں، ابی امیہ کی بیٹی۔ ابی امیہ چونکہ بہت مشہور آدمی تھے اور بہت دولت مند تھے، بہت سخی تھے، اس لیے لوگوں کو یقین نہ آیا کہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی یوں اکیلی سفر کر کے مکہ سے مدینہ آ گئی۔ اس زمانے میں شرفاء کی خواتین اس طرح باہر نہیں نکلا کرتی تھی، بڑے لوگ سفر میں کسی کو ساتھ ضرور بھیجا کرتے تھے اور اس کا تمام خرچ بھی ادا کرتے تھے۔ جب سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا آئی تھی
اس لیے لوگ حیران تھے۔ کافی دن بعد انہیں یقین آیا، اور جب سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ کس کی بیٹی ہے تو ان لوگوں کی نگاہ میں ان کی قدر بڑھنے لگی۔ اب دونوں میاں بیوی اپنے بچے کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے میں بھرپور حصہ لیا۔ پھر 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس غزوے میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں ایک تیر لگا، اس سے آپ کا 1 ماہ زیر علاج رہے۔ 1 ماہ بعد ظاہر میں زخم بھر گیا، لیکن اس کا زہر اندر پھیلتا چلا گیا۔ انہی دنوں میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر بھیجا۔ مسلمانوں کے خلاف کچھ لوگ قطعاً پہاڑ کے آس پاس جمع ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع پا کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 150 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ روانہ ہو جاؤ، یہاں تک کہ بنو اسد کی سرزمین میں پہنچ کر ان کا شیرازہ بکھیر دو، اس سے پہلے کہ وہاں جمع ہو کر ایک طاقت بن جائے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم سے کامیاب لوٹے۔ آپ نے نہ صرف دشمن کو منتشر کر دیا بلکہ ان کے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کی بڑی تعداد میں ان سے چھین لائے۔ اس مہم کے سلسلے میں آپ 39 دن مدینہ منورہ سے باہر رہے۔ جب واپس آئے تو پرانا زخم پھر سے ہرا ہو گیا، اور آخر آپ 1 ماہ بیمار رہ کر انتقال کر گئے۔ جب آپ پر نزع کی حالت طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، ادھر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی دونوں آنکھیں بند کر دی اور فرمایا، انسان کی روح جس وقت اٹھائی جاتی ہے تو اس کی دونوں آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس وقت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے کہ ہائے پردیس میں کیسی موت آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، ان کی مغفرت کی دعا مانگو اور کہو اے اللہ ان سے بہتر عطا کر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے۔ آپ نے قبول فرمایا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی، میں سوچا کرتی تھی کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر کون شوہر ہو سکتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو اس وقت میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر شوہر عطا فرمایا۔